السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی میڈیا آفیشیل کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ جی ناظرین، زندگی کبھی پھولوں کی سیج ہوتی ہے تو کبھی کانٹوں کا بستر۔ انسان اس دنیا میں قدم رکھتے ہی امتحانات کی ایک لامتناہی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے۔ کبھی رزق کی تنگی، کبھی کاروبار کا گھٹنا، کبھی اپنوں کی بے رخی اور کبھی صحت کی خرابی انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ایسے عالم میں جب انسان چاروں طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اسے ایک ایسے سہارے کی تلاش ہوتی ہے جو نہ کبھی سوتا ہے اور نہ کبھی کمزور پڑتا ہے۔ آج ہم جس عظیم اور بابرکت وظیفے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام کلام نہیں بلکہ اسم اعظم کا وہ مجموعہ ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، بگڑی ہوئی تقدیروں کو سنوار دیتا ہے۔ وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا معنی ہے یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے کائنات کو تھامنے والے، تیری رحمت کے ساتھ تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ آئیے ذرا ناظرین اس کے معنوی حسن اور فضائل پر غور کریں۔ جب آپ دنیا کے فانی سہاروں سے مایوس ہو جائیں تو اس ذات سے جڑ جائیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ اے کائنات کو قائم رکھنے والے، جو خود بھی قائم ہے اور پوری کائنات کو بھی اپنی اذن سے سنبھالے ہوئے ہے، جو 7 آسمانوں اور زمینوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، کیا وہ آپ کی ایک چھوٹی سی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ برحمتک استغیث یعنی اے اللہ میں تیری ہی رحمت کے وسیلے سے تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں، تو یاد رکھیے جب انسان اپنے اعمال کی بجائے اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر مانگتا ہے تو آسمان کے فرشتے بھی اس کی مدد کے لیے زمین پر اتر آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی اور کرب کے وقت اس دعا کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور وہ بابرکت کلمات ہیں جو دل کو سکون، روح کو توانائی اور قدموں کو استقامت بخشتے ہیں۔ اس وظیفے کے فضائل میں یہ بات سر فہرست ہے کہ یہ انسان کو دینوی غموں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور صرف خالق حقیقی سے جوڑ دیتا ہے، جس سے رزق میں کشادگی کا، دل اطمینان اور مشکلات کا آسان ہونا مقدر بن جاتا ہے۔ حضرات، کسی بھی عمل کا اثر تب ہی ظاہر ہوتا ہے جب اسے پوری پابندی، خلوص نیت اور درست طریقے سے کیا جائے، اور اس وظیفے کو کرنے کا باقاعدہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد کا وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور ماحول پرسکون ہو، یا عشاء کی نماز کے بعد کا وقت بہت ہی پیارا وقت ہے، اور کیونکہ روزانہ ایک ہی وقت ایک ہی جگہ کا انتخاب عمل میں تاثیر پیدا کرتا ہے، باوضو ہو کر پاک صاف مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب پوری توجہ، خشوع، خضوع اور عاجزی کے ساتھ اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد درمیان میں کم از کم 1000 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کریں۔ جب آپ کی مقررہ تعداد پوری ہو جائے تو اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور گڑ گڑا کر اپنے مقصد، حاجت یا پریشانی کے ٹلنے کی دعا کریں۔ اور اس وقت عرش الہی پر دعا قبولیت کا سماں باندھ رہی ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ شروع کرنا آسان ہے لیکن اس پر جمے رہنا اصل امتحان ہے۔ اکثر لوگ 2-4 دن وظیفہ کرتے ہیں اور نتیجہ نہ دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دعا اور ذکر میں تسلسل یعنی استقامت بہت ضروری ہے۔ پانی کا ایک قطرہ بھی جب مسلسل کسی پتھر پر گرتا ہے تو اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے، اسی طرح آپ کا یہ ذکر آپ کے دل کے سخت حالات کو پگھلا سکتا ہے، بشرطیہ اس میں ناغہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ شک اور بے یقینی کو دل میں نہ آنے دے بلکہ یقین کامل رکھے میرا رب میری پکار سن رہا ہے اور وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کرے گا۔ اپنے رزق کو حلال رکھیں اور زبان و کردار میں پاکیزگی پیدا کریں، کیونکہ جب ظاہری اور باطنی پاکیزگی مل جاتی ہے تو اس وظیفے کی تاثیر بجلی کی طرح اثر کرتی ہے۔ آج ہی یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کی تمام الجھنوں، پریشانیوں اور تنگیوں کو دور کرنے کے لیے فانی انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اس ذات باری تعالیٰ کا دامن تھامیں گے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔